بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفران العشیر و کفران دون کفر فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر کفران عشیر کا باب باندھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے طاعات پر اطلاق ایمان ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام من الایمان، تو جیسے اطاعتوں پر افعال حسنہ پر اطلاق ایمان ہے، ایسے ہی معاصی پر اطلاق کفر ہے۔ لیکن اس کفر کی بنیاد پر جو معاصی پر جب کفر بولا جاتا ہے تو اس کفر سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہوتا ہے جو کفر کے دین سے خارج کر دے۔ سمجھ گیا؟ یعنی ایک کفر تو وہ ہے جو ایمان کا مقابل ہے، اور ایک کفر یہ شکر کا مقابل ہے، نا شکری کے معنی میں ہے۔ جیسے ایک ایمان تصدیق قلبی کے معنی میں ہے، اور کبھی لفظ ایمان کا اطلاق طاعات اور نیکیوں پر ہوتا ہے، ایسی کفر کا اطلاق اکثر تو ایمان کے مقابل پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کفر کا اطلاق نافرمانی پر بھی ہوتا ہے، اور جب کفر کا اطلاق نافرمانی پر ہو تو اس کفر سے مراد گناہ ہوگا، وہ کفر نہیں ہوگا جو کہ ایمان کا مقابل ہے۔ اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب معین کیا کفران العشیر، تو گناہوں کے اقسام میں سے عشیر بے معنی معاشر، شوہر، تو کفران گناہوں کے اقسام میں سے شوہر کی نافرمانی کو خاص طور پر ذکر کیا، ایک نقطہ حقیقہ کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شوہر کا حق ظاہر کرنے کے لیے فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے زوجہ پر حق زوج کو ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اگر عورت اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے تو گویا کہ شوہر کا حق عورت پر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کا ناشکری کرنا یہ حق اللہ کی ادائیگی میں بھی سستی پر دلیل ہے۔ اسی لیے اس پر یعنی بیوی کے شوہر کی معنی پر اطلاق کفر کیا گیا ہے۔
لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے اس کو ملت اسلام سے خارج کر دے۔ اچھا، پہلے باب چل رہا تھا امور ایمان کا، اب باب ہے کفران عشیر کا۔ دونوں میں ایک مناسبت اور تناسب، وہ تناسب تضاد بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ، کہ کفر سے نیچے طرح بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا وہ جو کفر ہے وہ تو کفر ایمان کا مقابل ہے، اور اس سے ادنا درجے کا جو کفر ہے یہ ایمان کا مقابل نہیں ہے، بلکہ یہ شکر کا مقابل نہ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق بارے میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں یہ کریم علیہ السلام نے عورتوں سے ارشاد فرمایا اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہو۔ تو عورتوں نے عرض کی وَلِمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے جہنم میں مردوں سے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تَكْسُرْنَ اللَّعَنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تمہاری دو خصلتوں کی وجہ سے۔ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اب آپ اس جو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی ہے اس حدیث پاک کو سنیے۔ فرماتی ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلم عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس، یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں مردوں کے بمقابل عورتیں زیادہ ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے؟ یکفرنا، وہ کفر کرتی ہیں۔ قیل، تو نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کیا گیا یکفرن العشیر ایکفرن باللہ، کیا یا رسول اللہ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور یہ احسان اگر کہا جائے تو احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتی ناشکری کا تو یہ عالم ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر، کہ اگر تم اور کی طرف پوری زندگی احسان کرتے رہو، ثم رات من شیئن، پھر وہ تم سے کوئی اپنے مزاج کے مخالف کوئی چیز پالے تو قالت، وہ بول پڑے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں پائی، میں نے تم سے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ یہ عورت کی نہایت ناشکری کی دلیل ہے کہ شوہر کی تمام زندگی انعت کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے، اور ناشکری میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے
کہ فوراً بول اٹھتی ہے کہ ہمیں تم سے کبھی کوئی بھلائی پہنچی ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس حدیث کو دیکھیں تو ایک جگہ پر دوسری جگہ پر یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طور پر مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا، پھر عبداللہ ابن عباس نے نماز سورج گہن کا ذکر کیا، بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں عورتوں کو متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم میں مردوں سے زیادہ دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے ذکر کیا یا رسول اللہ، ہمارے جہنم میں جانے کی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی ان کے دو گناہ بتائے، ایک تو لعن طعن کی کثرت، لعن طعن کیا کہ بسا اوقات اپنے بچوں پر بھی لعن کر دیتی ہے، اور شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقام پر ذکر کی ہے، اور میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی حدیث مکرر ذکر کرتے ہیں تو کبھی ان کی تکرار کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی یہ فائدہ متن سے متعلق ہوتا ہے، اور کبھی اسناد سے متعلق ہوتا ہے، اور کبھی دونوں میں۔ یہ ایسا بہت کم ہے کہ سند بھی وہی رہے اور متن کے الفاظ بھی وہی رہے اور کوئی نیا افادہ نہ ہو، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو مکرر کر دیں، ایسا بہت کم ہوگا۔ بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں بھی حدیث کو مکرر ذکر کیا ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے ذکر کیا ہے۔ اب آپ اس حدیث میں اگر غور فرمائیں تو چند باتیں معلوم ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب ہے، تبھی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت میں جہنم کے حال کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ جہنم میں زیادہ کر عورتیں ہیں، اور زیادہ کر عورتیں ہونے کی وجہ بھی ذکر فرما دی کہ یہ ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی بھی ناشکری کرتی ہیں، اور یہ احسان کا بھی انکار کر دیتی ہیں۔ اچھا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کی خصلت نافرمانی کرنا بھی ہے، اور عورت کی خصلت احسان کا انکار کرنا بھی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورت میں کوئی خیر نہیں، اور عورت کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں، اس لیے عورتوں کی اصلاح کی کوشش تو کرو مگر اصلاح میں درجے تک نہ پہنچو، اس لیے کہ اگر آپ نے عورت کو سیدھا کرنا چاہا تو عورت سیدھا نہیں ہوگی بلکہ عورت ٹوٹ جائے گی، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور عورت کا ٹوٹنا یہ ہے کہ عورت کی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیر لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور عورت کی اصلاح کی حتی الامکان کوشش کی جائے، مگر اصلاح میں نوبت ضرب و کوب تک نہ ہے، ورنہ مزید بگاڑ کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے
اور اس کی ناشکری سے باز آئے اور اس کے احسان کو مانے اور اس کے احسان کو ماننے اور شکر بجا آوری میں فائدہ ہے، ورنہ اس کی ناشکری کی جزا یہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت عورتوں کو شوہروں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے۔ اب آپ اگلی حدیث دیکھیے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ یہ باب اس بارے میں کہ گناہ امر جاہلیت سے ہیں اور گناہوں کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے گناہوں کے مرتکب کی تکفیر نہیں کی جائے گی الا بالشرک، مگر شرک سے۔ کیا مطلب؟ یعنی ترک واجب ہو یا فعل حرام ہو، یہ اخلاق جاہلیت سے ہے نا۔ اسلام کے قبل کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کہلاتا ہے، یہ اس کے اخلاق سے ہے، اور شرک معاصی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اور گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر شرک جو اکبر الکبائر ہے اگر اس کا مرتکب ہو جائے تو لا محالہ یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خوارج کا رد کرنا چاہتے ہیں، جو خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، حالانکہ قرآن کی آیت ان کا رد کرتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں میں سے جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی مغفرت مشیت الہی میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس مقام پر شرک سے مراد کفر ہے۔ کفر کیا؟ کہ ضروریات دین میں اگر کسی ضروریت دین میں سے کسی کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات و صفات و افعال میں سے کسی کو شریک بنا دیا تو یہ مشرک ہوگا۔ تو کفر عام ہے۔ تو اگر انسان نے اللہ رب العزت و صفات میں سے کسی کو ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنایا، مگر اگر کسی ضروریات دین کسی کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کفر کی بنیاد وہ قابل مغفرت اس کا جرم نہیں رہے گا، بلکہ اس کے لیے جہنم کی دائمی سزا ہے۔ اب اللہ رب العزت جل جلالہ کفر کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی مغفرت ممکن ہے، تو اس پر دلیل رب العزت کا ارشاد ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کفر و شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی ان گناہوں کی مغفرت مشیت الہی میں داخل ہے۔
ہاں اگر کفر کر لیا تو پھر یہ اس کا کفر اور شرک یہ قابل عفو نہیں ہے۔ دوسری دلیل اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ اے لوگو، اگر مومنین کی دو جماعتیں باہم قتال کریں، فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان اصلاح کرو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں لڑنے والے، قتل کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے مومن فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قتل کرنے والے، ایک دوسرے سے لڑنے والے، اگرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہیں، لیکن اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کا نام مومن رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور حدیث حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کے راوی ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ حدیث سنیے۔ حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الأحنف بن قیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار۔ اس حدیث میں تین تابعی جمع ہیں، ایک حضرت ایوب، ایک حضرت حسن بصری، ایک حنف ابن قیس۔ سنیے، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے آپسی مشاجرات تھے، اور یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہمارے علماء اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اس بات کو لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں خوض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے باہمی مشاجرات وہ خود اپنے طور پر خود دلیل شرعی پر تھے، اور وہ دلیل شرعی کی وجہ سے ہر ایک قتال کو جائز سمجھتا تھا، تو ان میں سے کسی کا قتال بھی ناحق نہیں تھا۔ البتہ بعض جیسے کہ حضرت امیر معاویہ وہ خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہے، بلکہ خطائے اجتہادی پر تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے مشاجرت صحابہ میں نہ زیادہ خوض کرنا جائز ہے
اور نہ مشاجرات صحابہ میں اپنی ذہنی توانائی صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان واجب التعظیم، قابل قدر ہیں، اور کوئی غوث، کوئی قطب اور کوئی بھی شخص مقام میں کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو خیر الناس تھے، اللہ رب العزت نے ان کو میرا صحابی بنا دیا ہے، اس لیے صحابی کی تعظیم واجب ہے۔ اسی بھی صحابی کی توہین، معاذ اللہ، یہ تحقیر، یہ سخت ناجائز و حرام بلکہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف حضرت امیر معاویہ سے چل رہا تھا تو حضرت حنف ابن قیس جو مشہور تابعی ہیں، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے اپنی قوم کے افراد کے ساتھ نکلے۔ راستے میں صحابی رسول حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا، حنف ابن قیس این ترید، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا انصر حاضر رجل، میں اس شخص یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، ارجع، لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے، اس لیے کہ آپ مولا کائنات کی مدد کریں گے تو آپ کے مقابل میں خود صحابہ اور تابعین ہوں گے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے، دو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے مقابل ہو جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ کیا؟ دونوں جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان کو سزا دے اور ان کے قتال پر مواخذہ کرے تو ان کی سزا جہنم میں ہے۔ معنی یہ کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں اور ان کا امر اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مطلق رکھا ہے، حالانکہ آپ یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ یہ حدیث معول ہے۔ معنی یہ کہ جب کہ کسی کا قتال کسی شرعی تعویل پر نہ ہو، اور اگر کسی کا قتال شرعی تعویل پر ہے اور وہ تعویل کی بنیاد پر اپنے طور پر وہ اس قتال کو جائز سمجھتا ہے اور اس کی قتال کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر ہے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مطلق رکھا ہے، حالانکہ یہ حدیث مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، یہ جب ہے جبکہ کسی مشہور تعویل کے بغیر ہو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، حاضل قاتل، اس مسلمان نے قتل کیا ہے، جو مسلمان قاتل ہے
اس کا جہنم میں ہونا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ مقتول تو مظلوم ہے، وہ جہنم میں کیسے ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ چونکہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اگر اسے قتل کا موقع مل جاتا تو وہ مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسے قتل کا موقع نہ ملا، وہ خود مقتول ہو گیا اور دوسرے نے اسے قتل کر دیا، مگر چونکہ یہ اپنے صاحب کے قتل پر حریص تھا اس لیے اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے لوٹ آئے اور پھر تمام جنگوں میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرکت کی۔ حدیث پاک سنیے، عبد الرحمن ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس عن الحسن بصری عن الاحنف ابن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل، میں اس مرد یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے جانے کے ارادے سے نکلا تو مجھ سے ملاقات ہو گئی ابو بکرہ کی، تو آپ نے فرمایا اینا تریدو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کا، تو آپ نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جبکہ دو مسلمان اپنی تلوار سے ایک دوسرے مسلمان کا سامنا کریں، فالقاتل والمقتول فی النار، کہ تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہے۔ میں نے تشریح کر دی یہ جب ہے جبکہ دونوں اپنے قتال میں کسی تعویل پر نہ ہوں۔ ابو بکرہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حاضل قاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، سرکار مقتول کا حال کیا ہے کہ مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کا قتل کرنا یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، اور میں نے یہ بھی تشریح کر دی ہے کہ یہ قتال اس وقت میں گناہ کبیرہ ہے جب کہ کوئی کسی قتل کے جواز پر تعویل پر نہ ہو، اور اگر اس کے نزدیک کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر قتال کا جواز ثابت ہو جائے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے آپس کے مشاجرات ہیں۔ اور اس کے بعد میں اگلی حدیث پاک شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب یہ چل رہا ہے کہ المعاصی من امر الجاہلیت، گناہ جاہلیت کے کاموں سے ہے، جاہلیت کی خصلتوں سے ہے۔ اس تعلق سے حضرت سلیمان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں۔ ان کے شیخ حضرت امام شعبہ واصل احدب سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت معرور سے۔ حضرت معرور بیان فرماتے ہیں
کہ لقیت ابا ذر بالربذہ، کہ مقام ربذہ میں میری ملاقات مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جوڑا پہنے ہوئے تھے ویسا ہی جوڑا آپ کے غلام، آپ کا غلام بھی پہنے ہوئے تھا۔ کیسا جوڑا کہ نیچے والی چادر پرانی تھی اور اوپر والی چادر یہ نئی تھی۔ ایسے ہی آپ کے غلام پر پرانی نیچے والی چادر پرانی تھی اور اوپر والی چادر نئی تھی۔ تو میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ابو ذر، اگر آپ اپنے غلام سے اوپر والی اچھی چادر لے لیتے اور آپ کے جسم پر جو نیچے والی چادر پرانی ہے وہ اپنے غلام کو دے دیتے تو آپ کا جوڑا دو نئی چادروں کا بن جاتا اور آپ کے غلام کا جوڑا دو پرانی چادروں کا ہو جاتا، تاکہ آقا اور غلام دونوں کے درمیان فرق بین، فرق ظاہر رہے۔ یہ سنا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سبب بیان فرمایا اور یہ کہا کہ ایک مرتبہ میری کچھ نوک جھونک حضرت بلال سے ہو گئی تھی اور میں نے اسی تلخی کے عالم میں بلال کو کچھ سخت بول دیا تھا اور ان کو سخت بولنے کے ساتھ میں نے بلال کو ان کی والدہ کے ذریعے بھی آر دلائی اور میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا، یا ابن السودا، او کالی کے بیٹے۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، انکا امرؤ فیکا جاہلیت، اے ابو ذر غفاری، تم ایسے مرد معلوم ہوتے ہو جن میں کہ ابھی جاہلیت کی خصلتیں باقی ہیں، ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے۔ اب اسی مقام پر ٹھہر کر میں بات یہ بتا دوں کہ حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو آر دلائی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی اس تلخ کلامی کا اور یا کسی کو اس کی ماں کے ذریعے
آر دلانے کی حرمت کا حکم معلوم نہیں تھا، تو حرمت کا حکم معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں کے ذریعے آر دلائی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اصلاح فرمائی اور اصلاح فرما کر یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں تلخ کلامی ہو یا کسی کو اس کی ماں کے ذریعے آر دلانا ہو، یہ سب امور جاہلیت سے ہیں جن کا ترک لازم ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ناصحانہ کلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اے لوگو یہ تمہارے غلام، تمہارے خادم، یہ تمہارے اطاعت گزار ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، لیکن یہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، اور جب تمہارے اسلامی بھائی ہیں تو ان کو ان کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کو بہتر سے بہتر کلمات سے یاد کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ویلبسہ مما یلبس۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس کے بھائی، یعنی جس کے اسلامی بھائی اس کے ماتحت ہوں، فلیطعمہ مما یاکل، تو اس کو چاہیے کہ انہیں وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، وَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اس کو وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلَبُهُمْ، اور انہیں ایسے کام کا مکلف نہ بنائے جو کام ان پر غالب آ جائے، یعنی جس کام کو یہ بآسانی نہ کر سکیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر ان کو تم نے کسی اہم کام کا مکلف بنا دیا، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جامع کلمات دیکھیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، اور انہیں ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جو کام وہ کر نہ سکیں۔ اور اگر تم نے، چوتھی بات، اگر تم نے انہیں کسی ایسے کام کا مکلف بنا دیا جو کام وہ بآسانی نہ کر سکیں، بلکہ وہ کام کرنا ان پر شاق اور دشوار ہو، تو تم الگ کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھو، بلکہ تم ان کی مدد کرو۔ اب آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان مبارک کلمات میں وہ اصول ملاحظہ فرمائیں
جو نبی کریم علیہ السلام نے ایک آقا کو آقا ہونے کی حیثیت سے ان کی تعلیم و تلقین غلام کے حق میں فرمائی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ رحمت عالم ہیں، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انسانیت کی قدروں کو بلند کرنا یہ ان کا شیوا تھا، اور مظلوموں کی فریاد رسی کرنا یہ ان کا ترے امتیاز تھا۔ کچلے اور دبے ہوئے معاشرے کے لوگوں کو عزت دلانا نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ اور مقصد بعثت تھا۔ وجہ تھی کہ بعد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جس نوعیت کا کپڑا وہ خود پہنے ہوئے اسی نوعیت کا کپڑا اپنے غلاموں کو پہناتے، اور اس میں نئے اور پرانے کا فرق نہ ہوتا۔ اگر ایک چادر نئی ان کے پاس ہے تو غلام کو بھی نئی چادر دیتے، اور ایک بوسیدہ چادر ان کے پاس ہے، اگر غلام کو بوسیدہ چادر دی ہے تو خود ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ان کے جسم پر بھی بوسیدہ چادر ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں احتیاط پر عمل فرمایا، اس لیے کہ ظاہر لفظ مواسات کو چاہتا ہے، مواسات کو نہیں۔ مواسات کو چاہتا ہے یعنی تم ان کی دل جوئی کرو، ان کی دل شکنی نہ ہو، لباس وغیرہ میں وہ تم سے زیادہ کمتر نہ ہو۔ لیکن حدیث کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ حدیث کا تقاضا یہ کہ جوڑا جو تم نے پہنا وہ انہیں پہنا ہو، یعنی جوڑا انہیں پہنا ہو، لیکن جوڑا اتنے ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا ہو جو تمہارے جسم پر ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اس لیے مساوات ظاہر حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ہے، تو بجائے مواسات کے حضرت ابو ذر غفاری کا عمل جو کہ مواسات کے بجائے مساوات پر تھا، ان کی احتیاط تھی۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ معاصی یہ امور جاہلیت سے ہیں۔ اب آپ حدیث پاک کا ترجمہ کریں۔ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں واصل احدب سے، وہ روایت کرتے ہیں معرور سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری سے ملاقات کی مقام ربضہ میں، وعلی حلہ وعلی غلام حلہ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے جوڑے میں تصاوی کے بارے میں سوال کیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، انی صاببت رجلا فعیرتہ بأمی، کہ میں نے ایک صاحب سے میری تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ان کو آڑ دلائی ان کی ماں سے، یعنی یا ابن السودا کہہ دیا، تو مجھ سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، عیرتہ بأمی، کہ تم نے ان کو ان کی ماں کے ذریعے آڑ دلائی ہے، انک امرؤ فیک جاہلی اخوانکم خولکم، ارے بھائی تمہارے ماتحت ہیں، اللہ تمہارے بھائی تو تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تو جس کا بھائی جس کا ماتحت ہو فلیطعمہ مما یاکل، تو جو کھایا اسے کھلائے، یلبس مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور انہیں اس کا مکلف نہ بنائے، ایسے کام کا مکلف نہ بنائے جو ان پر غالب آ جائے، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ظلم دون ظلم، یہ باب اس بارے میں کہ ظلم سے کم ہوتا ہے، یعنی ظلم کے انواع متغیر ہوتے ہیں۔ لفظ ظلم اصل میں ظلم کا معنی آتا ہے وضع الشیء
فی غیر محلہ، اور وضع الشیء فی غیر محلہ یہ گناہ پر بھی صادق ہے اور کفر پر بھی صادق ہے، اور ہر شرک پر بھی یہ ظلم، لفظ ظلم صادق آتا ہے، لیکن ہر جگہ پر ظلم سے مراد ظلم کا اطلاق گناہ پر بھی ہوتا ہے، اور ظلم کا اطلاق شرک پر بھی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرما کر یہ بتایا کہ ہر جگہ پر ظلم سے مراد شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ظلم کے علاوہ کبھی ظلم کا اطلاق کبھی شرک و کفر کے علاوہ دوسرے گناہ پر بھی ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ۔ اب تحویل سند کے بعد یہ لفظ تحویل کے معنی میں آتا ہے، یعنی سند سے دوسرے طریقے سند کی طرف منتقل ہو جانا۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں وحدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ۔ تو آپ دیکھیے پہلے شعبہ سے روایت کرنے والے ابو الولید تھے، اب یہاں سے شعبہ سے روایت کرنے والے محمد ہیں، یعنی شعبہ کے دو راویوں سے یہ حدیث امام بخاری کو پہنچی ہے، ایک تو بواسطہ ابو الولید اور دوسرا بواسطہ محمد، اور بواسطہ محمد سے پھر روایت کی ہے بشر نے۔ تو سند عالی جو ہے وہ ابو الولید کی ہے کہ وہ ابو الولید شعبہ سے براہ راست راوی ہیں، اور بشر یہ شعبہ سے راوی تو ہیں مگر بواسطہ محمد۔ ان کی روایت ہے عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ ہا کے ساتھ ہے تحویل، یعنی تحویل سند، اور بعض نسخوں میں ہے خا، تو یہ خا بجائے ہا کے خا جو بعض نسخوں میں ہے، تو اس سے مراد یہ خا لکھنے والے امام بخاری کے تلامذہ ہیں، اور خا سے مراد امام بخاری ہیں کہ امام بخاری نے یہ روایت جو کی ہے وہ ایک تو امام شعبہ سے ابو الولید کے واسطے سے کی ہے، اور ایک روایت شعبہ سے محمد بشر عن محمد عن شعبہ کر کے کی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ۔ سلیمان عامش، ابراہیم یہ ابراہیم ابن یزید نخعی، یہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علقمہ ابن قیس نخعی ہیں، اور یہ تینوں تابعی ہیں، شعبہ، سلیمان عامش، ابراہیم نخعی، سلیمان یہ عامش ہو گئے، اور ابراہیم نخعی عن علقمہ ابن قیس یہ نخعی ہیں۔ یہ روایت کرتی ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کی آمیزش ظلم کے ساتھ نہ کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ راہ یاب ہیں۔ اب آپ اس آیت کریمہ کے
ذرا مفہوم میں غور کیجئے، امن کن کے لیے ہیں؟ ہدایت یاب لوگ کون ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کی آمیزش ظلم کے ساتھ نہیں کی، یعنی ایمان پر قائم رہے اور ان کے ایمان کا خلط ظلم کے ساتھ نہیں ہوا، اور تو انہی کے لیے امن ہے اور یہی راہ یاب ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو انہیں بڑی تشویش اور بڑی فکر ہوئی اور کہا کہ ظلم لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایک تو ظلم میں تنوین برائے تنکیر ہے اور ایک نکرہ تحت نفی ہے، تو اس میں تو معنی عموم پایا جائے گا کیا کہ کوئی سا بھی ظلم ان کے ایمان کے ساتھ کسی بھی ظلم کی آمیزش نہ ہوئی، اور لفظ ظلم کا اطلاق تو سارے گناہوں پر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امن اور ہدایت یابی انہی کے لیے ہے کہ جن کے ایمان میں کوئی بھی گناہ نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ اور مامون ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا تو نہ ان کے لیے امن ہے اور نہ ان کے لیے راہ یابی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اینا لم یظلم یا رسول اللہ، سرکار ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی ظلم نہ ہو جاتا ہو؟ اور جب ظلم ہو گیا تو قرآن نے تو امن اور راہ یابی اس کے لیے بتائی ہے کہ جس کے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے امن نہیں ہے اور ہم ہدایت یاب نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ لقمان کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یعنی ظلم کا اطلاق شرک پر ہوتا ہے اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اگر کہ کوئی انسان ایسا ہے جس نے ایمان تو قبول کیا مگر ایمان قبول کرنے کے بعد اس سے شرک ہو گیا تو اس کے لیے امن نہیں ہے اور اس کے لیے راہ یابی نہیں ہے، یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے کی بنیاد پر وہ گناہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہدایت یابی سے نکل گیا، یہ امن و امان سے نکل گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امن و امان اس کے اور ہدایت یابی اس کے لیے ہے کہ جس کے ایمان کے ساتھ کفر و شرک کی آمیزش نہ ہو، اگرچہ اس کے ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ہو گیا تو یہ گناہ کا ارتکاب نہ امن سے خارج کرتا ہے اور نہ ہی راہ یابی سے۔ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی وہ تشویش ختم ہوئی۔ اب آپ ذرا اس سے مطابقت باب بھی دیکھیں کہ ایک ظلم وہ ہے جو کہ شرک ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم قرآن نے فرمایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ظلم سے مراد وہ بھی ہوتا ہے جو شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے ظلم برابر نہیں ہیں، بلکہ ایک ظلم عظیم ہے جو شرک ہے، اور دوسرے ظلم اس سے کم درجے کے ہیں۔ فرماتی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کی آمیزش شرک کے ساتھ نہ ہوئی تو ان کے لیے امان ہے اور وہ راہ یاب ہیں۔
اب رہا یہ معاملہ کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش اور ظلم سے مراد شرک ہے، تو اب رہا یہ معاملہ کہ ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کیسی ہو جائے گی، حالانکہ شرک کا اختلاط ایمان کے ساتھ یہ متصور ہی نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایمان لائیں اور صفت ایمان کے ساتھ بعد میں ان پر کفر طاری نہ ہو، یعنی مرتد نہ ہو۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زبان پر کلمہ ہو اور دل میں کفر و شرک ہو۔ اگر زبان پر کلمہ اور دل میں کفر و شرک ہے تو ان کے لیے امان نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو امام بخاری کا مخصوص ثابت ہو گیا کہ ظلم کے کئی درجے ہیں۔ اب متن میں کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے ظلم کو عموم پر عمل کیا، تو اس سے معلوم ہے کہ عموم ہی پر عمل ہوگا جب تک کہ دلیل خصوص وارد نہ ہو۔ اور ایک یہ کہ سیاق نفی میں نکرہ عام ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ خاص کبھی عام پر غالب آ جاتا ہے اور مبین مجمل پر۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا جائز ہے کسی مصلحت اور دفع تعارض کے لیے۔ اور ایک یہ کہ ظلم کے درجات متفاوت ہیں، جیسے کہ مصنف علامہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم فرما کر بتایا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ معاصی پر لفظ شرک نہیں بولا جاتا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے امان بھی ہے اور وہ راہ یاب بھی ہے۔ اب رہا یہ کہ آیت کریمہ کی ترجمانی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ان کے ایمان کے ساتھ میں شرک نہ ہو، اگرچہ گناہ ہو تو ان کے لیے امان ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو گناہ گار ہے وہ بھی کبھی معذب ہوتا ہے، تو جواب یہ کہ پھر اس کے لیے امان کہاں رہی؟ تو جواب یہ کہ تخلید فی النار سے وہ آمین ہے اور وہ جنت کے طریق کا راہی ہے۔ چلیے یہاں تک حدیث کی تشریح